محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگار زمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. ہمہ قسم کی تعریف
تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ سابقہ جمعہ آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کو کون سے فوائد ملتے ہیں۔ آیت کا دوسرا حصہ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، پاک صاف رہنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتے ہیں۔ اور آج کی ہماری گفتگو کا محور وہ طہارت کے فوائد ہیں۔ طہارت کس کو کہتے ہیں اور طہارت حاصل کرنے والے کو کون سے انعامات ملتے ہیں اور طہارت نہ حاصل کرنے والا اس کو کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس بات کو سماعت کریں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دو چیزوں سے جوڑ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانی جسم کو دو چیزوں سے نوازا ہوا ہے، ایک جسم ہے اور دوسری اس میں روح ہے۔ اگر روح نہ ہو جسم بیکار جاتا ہے، اور اسی طرح اگر جسم نہ ہو تو روح کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے روح کی پاکیزگی کے لیے توبہ جیسی دولت سے مالا مال کر دیا، عبادت جیسی پاکیزہ نعمت سے نواز دیا کہ تو اگر اپنی روح کو راحت پہنچانا چاہتا ہے، تو اگر اپنی روح کو سکون دینا چاہتا ہے تو پھر تو عبادت کو اختیار کر۔ اور جسم جو انسان کا دوسرا مرکب ہے، اس کی صفائی کے لیے، اس کی ستھرائی کے لیے اللہ رب العزت نے طہارت کو فرض قرار دے دیا ہے۔ روح کی پاکیزگی عبادت سے ہے اور جسم کی پاکیزگی طہارت سے ہے، اور اسی طرح اور یہ جو پاکیزگی ہے جسم کی، اس کو عین عبادت قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر طہارت نہیں ہے عبادت میں تو انسان کی عبادت کو بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ نماز کے لیے اگر وضو نہیں ہے، نماز پڑھنے والا اگر صاف نہیں ہے، نماز پڑھنے والے کی اگر جو لباس پہنا ہوا ہے وہ پاک نہیں ہے، وہ اس روح کی مانند ہے، وہ اس جسم کی مانند ہے جس جسم سے روح نکل جاتی ہے، وہ جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ جس عبادت میں طہارت نکل جاتی ہے، پاکیزگی نکل جاتی ہے، وہ عبادت بیکار چلی جاتی ہے۔ بہت بڑا نقصان ہے نمازی نماز بھی پڑھے تو اس کی عبادت قبول نہ ہو، کتنا بڑا نقصان ہے۔ حاجی حج بھی کرے تو اس کی جو حاجت اللہ رب العزت نے حج عمرہ کا عمل ہے وہ قبول نہ کرے۔ دعا مانگنے والا دعا بھی مانگے اور اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول نہ کرے تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی طہارت کو درست کرنا ہوگا، تب ہی اللہ کے ہاں ہماری عبادت قبول ہوگی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ پاک ہیں، اللہ طیب ہیں، تو اللہ رب العزت پاکی کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ نظافت کے مالک ہیں اور نظافت کو ہی محبوب جانتے ہیں۔ جتنا انسان زیادہ صاف ستھرا ہوگا ظاہری طور پر اور باطنی طور پر اللہ اس کو زیادہ محبوب جانیں گے۔ اور اسی طرح ان اللہ کریم یحب الکرم،
اللہ رب العزت بڑی ہی عزت والے ہیں اور اللہ رب العزت معززوں کو ہی پسند کرتے ہیں. اور اسی طرح ان اللہ جواد یحب الجود، اللہ رب العزت بہت زیادہ سخی ہیں اور سخاوت کرنے والوں کو ہی اللہ پسند کرتے ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العزت تمہیں منع کرتے ہیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کرتے ہیں، لوگوں یہودیوں کی مخالفت کیا کرو، یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کیا کرو، کیونکہ وہ یہودی جو ہیں، عیسائی جو ہیں، وہ ظاہری طور پر بھی ناپاک رہتے ہیں اور باطنی طور پر بھی وہ ناپاک ہیں. نہ ہی ان کا عقیدہ درست ہے، نہ ہی ان کا عمل درست ہے. تم ان کی مخالفت میں زندگی بسر کر کے طہارت والی زندگی اپناؤ. اللہ ہم سب کو اس طہارت کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، میں نے جو تمہیں دین دیا ہے دین حنیفہ، یہ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. اللہ رب العزت کی فطرت پر جو زندگی بسر کرتا ہے اور اسلام کے سانچے میں ڈھال کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی فطرت میں بغاوت نہیں کرتا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دین اسلام پر قائم رہنے والا ہے. اس کے لیے دین سیدھا دین ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی نہ کرنا. اور جس فطرت کو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کر دیا ہے، مثلا یہ انسان کی فطرت میں ہے طہارت اختیار کرنا، یہ اسلام انسان کی فطرت میں ہے کہ پاک صاف رہنا. انسان پسند بھی پاکی کو ہی کرتا ہے، صاف ستھرے ماحول کو کرتا ہے، خوبصورت ماحول کو کرتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں ہے. اسی طرح انسان کی فطرت ہے سونا، یہ سوئے گا نہیں تو اپنا دماغ خراب کر بیٹھے گا، اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے گا، کیونکہ اس نے اپنی فطرت سے بغاوت کی ہے، سویا نہیں ہے. انسان کی فطرت کھانا ہے، اگر یہ کھائے گا نہیں بھوکا مر جائے گا. اس کو کھانا ہی پڑے گا، اس کو سونا ہی پڑے گا، کیونکہ اس کی فطرت میں ہے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ، جو فطرت اللہ نے بنا دی ہے اس فطرت کو کبھی تبدیل نہ کرنا. انسان کے لیے دین اسلام انسان کا فطرتی دین ہے جو نظافت پسند ہے، صاف ستھرا دین ہے، صاف اور شفاف دین ہے، جس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے، کسی قسم کا شک نہیں ہے، کسی قسم کا تردد نہیں ہے. یہ دین اسلام جو ہے اس کے سارے احکام انسان کی دنیاوی اصلاح اور اخروی فلاح کے لیے ہیں. اللہ رب العزت انسان کی دنیا میں بھی اصلاح کرتے ہیں اور انسان اگر وہ کام کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو آخرت میں کامیاب فرماتے ہیں. اللہ ہم سب کو کامیاب لوگوں کی صف میں شامل فرمائے. حضرات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی فطرت دین پر بات کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں انسان کی فطرت میں ہے الاستحداث. الاستحداث یعنی لوہے کا استعمال کرنا. لوہے کا استعمال کرنا انسان کی فطرت میں ہے اور اسلام نے اس کو فطرت کہا ہے. اور اسی طرح بتقلیم الاظفار، ناخنوں کو تراشنا اسلام انسان کی فطرت میں ہے. اور اسی طرح ونتف الابط، بغلوں کے بالوں کو اکھیڑنا انسان کی فطرت میں ہے. اور اسی طرح قص الشارب، مونچھوں کا کٹوانا انسان کی فطرت میں ہے اور یہ انسان کے لیے نظافت کا باعث بننے والا ہے. حجامت کروانا، اپنے بالوں کو درست کروانا انسان کی فطرت میں ہے. یہ انسان کے لیے مزین اور خوبصورتی ہونے کا باعث بنتا ہے. اور اسی طرح داڑھی کو بڑھانا، مسواک کرنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ اپنے دانتوں کو یہ صاف رکھتا ہے. السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، انسان کے لیے مسواک جو ہے دانتوں کو صاف کرنا یہ انسان کے لیے طہارت کا باعث ہے اور بیماریوں سے نجات کا باعث ہے. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
ان نصیحات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ اسلام جو ہمارے لیے فطرتی دین ہے، اس کی فطرت پر ہی زندگی بسر کریں، اس کو تبدیل مت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں تنظفوا فإن الاسلام نظیف، اسلام نظافت والا دین ہے، اور النظافت تدعو الی الایمان، نظافت جو ہے، پاکی جو ہے، طہارت جو ہے، صاف ستھرا ماحول جو ہے، یہ انسان کو ایمان کی طرف لے آتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، اور جو طہارت کو اختیار کرنے والا ہے یہ اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے۔ انسان کا ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، انسان کا نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے جب انسان طہارت کو اختیار کر لیتا ہے۔ وہ ظاہری طور پر طہارت اختیار کرتا ہے، کبھی غسل کی شکل میں، کبھی وضو کی شکل میں، اور وہ باطنی طور پر طہارت اختیار کرتا ہے، شرک کو چھوڑ کر، بدعات کو چھوڑ کر، اپنے عمل میں رسومات کو چھوڑ کر وہ اپنے عمل میں ایسی نظافت پیدا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کو کہنا پڑ جاتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور اللہ رب العزت طہارت کو اختیار کرنے والے کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے۔ بنی الدین علی النظافہ، ہمارے دین کی بنیاد نظافت اور طہارت ہے۔ اگر انسان کی دینی طور پر انسان کی بنیاد درست نہیں ہے تو اس کی ساری عمارت درست نہیں ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے والا نمازی، حج کرنے والا حاجی، اور زکوٰۃ دینے والا سقی، اس کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھے کہ لا تقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ رب العزت بندے کی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں کرتے، ولا صدقہ، اور اللہ رب العزت اس صدقہ خیرات کو قبول نہیں کرتے جس میں خیانت ہو، جس میں مال دھوکے کا ہو، جس میں مال رشوت کا ہو، جس میں مال کسی کا مال غصب کر کے، ہڑپ کر کے اس میں مال کی ملاوٹ کی ہو۔ ایسے صدقے کو بھی اللہ قبول نہیں کرتے، ایسی عبادت کو بھی اللہ قبول نہیں کرتے جس میں طہارت نہیں ہے۔ یہ اہمیت ہے طہارت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے ایمان کا نصف ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کا کلمہ بولنے والا، اللہ کی تعریف کرنے والا، اللہ کی ثنا بیان کرنے والا، تملأ المیزان، جو ترازو ہوگا، میزان ہوگا، یہ میزان کو بھرنے والا کلمہ ہے، اس کو کبھی نہ بھولیے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا جو سبحان اللہ کا ورد رکھتا ہے، جو الحمدللہ کا ذکر رکھتا ہے، زمین آسمان کے اندر جتنا خلا ہے اللہ رب العزت اسی کلمے کی برکت سے اس کو بھر دیتے ہیں۔ حضرات جی وقار، اللہ رب العزت پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں والصلاۃ نور، جس نماز کو تو پڑھتا ہے یہ نماز تیرے لیے روشنی کا باعث بننے والی ہے، والصدقۃ برہان، جو تو صدقہ خیرات کرتا ہے یہ تیرے لیے دلیل کا باعث بننے والا ہے۔ اللہ اس کو جہنم کے انگاروں سے بچا لے، اللہ اس کو آفات سے بچا لے، کیونکہ میں دلیل بن کے کہتا ہوں کہ یہ مجھے صدقہ خیرات کرتا رہا ہے۔ والصبر ضیاء، پیارے رسول فرماتے ہیں بندہ پھر اپنی زندگی کے لیل و نہار گزارتے ہوئے تنگیاں آتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، پریشانیوں کے اوپر صبر کرنے والے کو اللہ چمک عطا کر دیتے ہیں، چہرے کی نورانیت عطا کر دیتے ہیں۔ والقرآن حجۃ لک، جو قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا دیتا ہے یہ قرآن اس کے لیے حجت اور دلیل بن جاتا ہے۔ یا تو قرآن اس کے حق میں بولے گا، یا پھر قرآن
اس کے برعکس بولے گا کہ اللہ اس نے اپنی زندگی میں مجھے ترک کر دیا تھا، مجھے چھوڑ دیا تھا، آج تو بھی اس کو چھوڑ دے۔ اس لیے ہمیں صدقہ خیرات کا، صبر کا، نماز کا، طہارت کا اور ذکر اذکار کا کبھی دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھنا چاہیے جو چیزیں ہمارے لیے اجر کا باعث بننے والی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کل الناس، لوگوں میں سے وہ کسی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ کسی دوست کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے یغدو، جب وہ صبح کرتے ہیں، فبایع نفسہ، یا تو وہ اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، فمعتقها، بیچ کر آزاد کروا لیتے ہیں، او موبقها، یا پھر وہ یہ سارے کام چھوڑ کر اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ پتہ چلا جو طہارت اختیار نہیں کرتا، جو نماز نہیں پڑھتا، جو صدقہ خیرات نہیں کرتا، جو بیماری کے اوپر صبر نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے، اور جو ان چیزوں کو اختیار کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو جہنم کے اغاروں سے آزاد کروا دیتا ہے۔ آزادی چاہیے تو پھر ان کاموں کو اختیار کیجیے، اور بچنا چاہتے ہو، جنت کے باہر بننا چاہتے ہو تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کو اختیار کیجیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، یہ باطنی طہارت ہے، انسان کے عقائد کی طہارت ہے، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ سب سے پہلی چیز شرک کرنا، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ جو شرک کی حالت میں مرتا ہے وہ نجاست میں مر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو کہہ دیا ہے اس کا عقیدہ پاک نہیں ہے، اس کے عمل کیسے قبول ہوں گے؟ اس کا عقیدہ صاف نہیں ہے کہ میرے در پہ آتا ہے، اپنے آپ کو اسی طرح شرک کی گندگی میں لے کر آتا ہے، میں تو اس کی نماز نہیں قبول کرتا، جو ظاہری طور پر وضو کر کے نہیں آتا، جو عقائد میں شرک کے لے کر آتا ہے، میں اس کو کیسے معاف کر دوں؟ حضرات، سب سے بڑی چیز جو انسان کو ہلاک کر دینے والی وہ شرک ہے، اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والسحر، جادو کرنے والا، یہ جادو کی پلیدگی میں، جادو کی نجاست میں زندگی بسر کرنے والا، نہ ہی تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ ہی اس کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ جادو کرنے والا حتیٰ کہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ حضرات، اسی طرح ہمارے معاشرے میں آج یہ سور ہے، آج یہ المیہ ہے، ہر بندہ جادوگر کی تصدیق کرنے والا ہے، ہر بندہ جادوگر کے پاس جانے والا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں کل کی بات بتانے والا ہوں، تیری قسمت کی ساری ڈورے میرے ہاتھ میں ہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ حضرات، ایسا جادوگر وہ اپنے آپ کو اسلام سے فارغ کروا دیتا ہے۔ جو اس کی تصدیق کرتا ہے یا اس کی مٹھائی کھا لیتا ہے، میرے رسول نے فرمایا اللہ اس کی بھی نماز نہیں۔ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ، قاتل آدمی جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآکل مال الیتیم، یتیم کا مال ہڑپ کر کے کھانے والا، جو اپنے مال کسی یتیم کا کھا جاتا ہے، وہ چاہے حج کرے، چاہے صدقہ خیرات کرے، چاہے نمازیں پڑھے، اللہ اس کی عبادت کو کیسے قبول کرے گا؟ طہارت عبادت میں شرط ہے، اگر عبادت میں طہارت نہیں ہے تو انسان کی عبادت قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح جسم میں اگر روح ہے تو انسان چلتا پھرتا انسان ہے، یہ حضرت انسان اچھا بھی ہے برا بھی ہے۔ اگر انسان کے جسم میں روح نہیں ہے تو یہ انسان کا جسم بیکار ہے۔ اسی طرح جس عبادت میں طہارت نہیں وہ عبادت بیکار ہے۔ اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں سود کھانے والا وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور جنگ سے پھر آنے والا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ کسی پاک دامن صاف ستھری عورت پر جو ایمان والی ہے اس پہ بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے تہمت لگانے والا وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ان ساری باتوں سے پاک رہنا
جو پاک رہنے والا ہے، طہارت اختیار کرنے والا ہے، یہ اچھا مومن ہے۔ الطہور شطر الایمان، اس نے اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ اسی طرح تنزہ من البول، یہ طہارت کا حصہ ہے کہ انسان اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز کرے، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو اور اپنے بستر کو جہاں وہ لیٹتا ہے بولز کی نجاست سے بچا لے، پیشاب کی نجاست سے بچا لے، کیونکہ یہ پلید ہے۔ اور جس تنزہ من البول فإن عامة عذاب القبر من البول، میں نے دیکھا ہے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو قبر کا عذاب ہوتا ہے تو صرف کسی پیشاب کے قطروں کی وجہ سے ہوگا، جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے، جن کا جسم اور جن کا لباس ہر وقت پلید رہتا ہے، نجس رہتا ہے۔ صرف پیشاب سے پرہیز نہ کرنا، پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنا۔ ان ماؤں کو یاد رکھنا چاہیے، ان بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ بچہ پیشاب کرے، میرے رسول نے فرمایا بچہ پیشاب کرتا ہے جو دودھ پینے والا ہے تو اس کے پیشاب پر چھینٹے لگائے جائیں پانی کے۔ اگر بچی پیشاب کرے، چھوٹی گڑیا ہے، تو اس کے کپڑوں کو دھو دیا جائے تاکہ انسان کا لباس پاک ہو جائے۔ اللہ کے رسول کو آرڈر ہوتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے اے اللہ کے رسول کھڑے ہو جائیے، اللہ کی تکبیر بیان کیجئے، اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے۔ کس کو آرڈر ہو رہا ہے؟ جو ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہستی ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، پلیدگی سے اور نجاست سے دور رہیے۔ ایسے ایسے مواقع آتے ہیں حضرات، بندے کو پتہ نہیں چلتا، اگر چل جائے تو فوری طور پہ انسان واپس چلا جائے۔ اگر نماز کی بھی حالت ہے، نماز توڑ دے، جا کر طہارت حاصل کرے، بعد میں آ کر نماز کو پڑھ لے، ایسی نماز اللہ قبول فرما لیں گے۔ اور ایسی نماز کو قبول نہیں کریں گے جو غفلت کی بنیاد پر گزاری گئی ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، مر النبی بقبر، میں ایسی قبر کے پاس سے گزرا، دو قبریں تھیں، انہما لا یعذبان، ان دو قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں سے ایک ایسا تھا جو اپنے بول کے چھینٹوں سے، اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کیا کرتا تھا، لا ینتزع من البول، اور وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے والے کو اللہ عذاب دے رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، جو دوسرا تھا، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وہ زندگی گزارتا تھا کبھی کسی کی چغلی کر کے، کبھی کسی کی چغلی کر کے۔ اس کے منہ کی زبان جو تھی، وہ زبان تو اللہ نے پاک دی تھی، لیکن جو بولتا تھا وہ گندے بول بولتا تھا، وہ ناپاک بول بولتا تھا، گندی باتیں بولتا تھا۔ یمشی بالنمیمہ، اس نے ساری زندگی چغل خوری میں گزار دی ہے، آج قبر میں پڑا ہے جس کو عذاب ہو رہا ہے۔ چغلی کو ہم چھوٹا سمجھتے، پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنا ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا یتمسن احدکم ذکرہ بیمینہ، اچھا آدمی وہی ہوتا ہے جو پیشاب کرتا ہے، جس جگہ پہ کر رہا ہے اس جگہ کو پہلے نرم کرتا ہے اگر وہ مٹی ہے، تاکہ اس کے جسم پہ پیشاب کے چھینٹے نہ پڑیں۔ اور اسی طرح پیشاب کرنے والا جب پیشاب کرتا ہے، لا تستقبلوا القبلہ ولا تدبروها، وہ قبلہ کی طرف رخ نہیں کرتا، نہ اس کی طرف پیٹ کرتا ہے۔ اتقوا الملائن الثلاثہ، پیارے رسول نے فرمایا 3 لعنت کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ، البزار فی الموارد، کسی گھاٹی پہ پیشاب نہ کیا کرو کہ گزرنے والا نیچے سے گزر رہا ہو اور اس کے اوپر تیرے پیشاب کے چھینٹے گزر جائیں۔ اور اسی طرح وقاریۃ الطریق، جہاں لوگوں کا گزر بسر ہو، راستہ ہو، راستے میں پیشاب نہ کیا کر، کیونکہ گندی نالیوں سے گزرنے والا نمازی اپنے کپڑوں کو ناپاک کر کے جائے گا، وہ اپنی عبادت کو کیسے قبول کروائے گا۔ اسی لیے وذل، جہاں لوگوں کو سایہ ہو، بیٹھنے کی جگہ ہو، اس جگہ پہ پیشاب نہ کیا کر۔ کہیں بھول کر کوئی مسافر اس جگہ پہ بیٹھ جائے، وہاں تیرا گندا پلید پیشاب ہو، وہ نمازی ہو، اس کو پتہ نہ ہو، اللہ اس کی عبادت کو کیسے قبول کرے گا؟ یہ منع کر دیا ہے اسلام نے، انسان کے لیے یہ ایسے اصول بنا دیے ہیں
کہ انسان ہر وقت نظافت پسند ہو، انسان نظافت کو اختیار کرنے والا ہو، طہارت کو اختیار کرنے والا ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس بندے کا وضو نہیں ہے، اس بندے کا وضو نہیں ہے جس بندے نے لمن لم یذکر اسم اللہ، وضو کرنے سے پہلے اس اللہ کا نام نہیں لیا، اس کا وضو نہیں ہے، اور جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ اس لیے وضو کرنے والے کے لیے یہ شرط ہے کہ وضو کرنے سے پہلے وہ بسم اللہ کا آغاز کرے، بسم اللہ سے ابتدا کرے، بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے، اللہ رب العزت اس کا وضو قبول فرمائیں گے۔ حضرات، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اچھا وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرنے کے بعد وہ وضو والی دعا پڑھتا ہے، غرم محجلین من آثار الوضوء، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا چہرہ، اس کی کونیاں، اس کے پاؤں، اس کا ماتھا اس طرح چمکتا ہوگا جس طرح 5 کلیان جو کالے رنگ کا گھوڑا ہوتا ہے، اس کا چہرہ سفید ہو، اس کی ٹانگیں سفید ہوں اور اس کا پیٹ سفید ہو، کتنا خوبصورت لگتا ہے، یہ پہچانا جائے گا۔ اور یہ مومن کا وضو جو ہے یہ زیور ہے اس کے لیے، اور اس زیور کو جتنا تو لمبا کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنا اس کو زیادہ محبوب بنانا چاہتا ہے بنا لے۔ وضو کرنے کے بعد پڑھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہ تو ہی اکیلا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تو مجھے توبہ کرنے والا بنا دے، اللہ تو مجھے صاف ستھرا رہنے والا بنا دے۔ حضرات، اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے، دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کو اپنی جنت کے لیے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ جس دروازے سے اے طہارت اختیار کرنے والے، جس دروازے سے تیرا دل چاہے اسی دروازے سے تو گزر جا۔ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، امرا بعبد من عباد اللہ، ایک بندے کا حکم دیا جاتا ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، ان یضرب فی قبرہ 100 جلدہ، اس کی قبر میں اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ فلم یزل یسأل، وہ ہر دفعہ التجا کرتا ہے مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ وَيَدْعُونَنِي زَارَتْ جَلْدَةً وَاحِدَةً، وہ اسی طرح آہو پکا کرتے کرتے اس کا ایک کوڑا باقی رہ جاتا ہے۔ جب وہ اس کو مار دیا جاتا ہے، فَامْتَلَأَ قَبْرَهُ عَلَيْهِ نَارًا، اس کی قبر کو آگ کے انگاروں سے بھر دیا جاتا ہے۔ فلما ارتفع، پھر اس کو اٹھا دیا جاتا ہے، اس کی قبر میں اس کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ عنہ وافاق، جب وہ دیکھتا ہے، قال الا ما جلدتمونی، مجھے کوڑے کیوں مارے گئے، مجھے آپ نے اتنی سزا کیوں دی ہے؟ تو کہنے والے کہتے ہیں انک صلیت صلاۃ واحدہ، تو نے ایک نماز پڑھی تھی جو بغیر وضو کے پڑھی تھی، بغیر طہارت کے تو نے ایک نماز ادا کی تھی، اس وجہ سے آج تجھے کوڑے مارے جا رہے ہیں، تیری قبر میں انگارے بھرے جا رہے ہیں۔ وَمَرَرْتُ عَلَى مَظْلُومٍ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تو ایک ایسے مظلوم کے پاس سے گزرا تھا جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا، اور تو ایسے ہی اپنے کانوں میں رو دیے چلا گیا، تو نے اس مظلوم کی مدد نہیں کی تھی، آج اس وجہ سے تجھے سزا دی۔ حضرات، ان سزاؤں سے بچنا چاہتے ہو تو ظاہری اور باطنی طور پر ہمیں سب کو وضو کا طریقہ آنا چاہیے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے طہارت اختیار کرنے والے کو یہ کہا ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ سے ابتدا کر، پھر مسواک کر، اور اگر اللہ رب العزت تجھے توفیق دے تو مسواک کر لے، تیرے لیے یہ بھی فائدہ مند چیز ہے۔ اور اسی طرح لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ جانتا تو تمہیں ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا ہے قبل الوضو، وضو سے پہلے اسلام، ایمان، نیت اور بسم اللہ، یہ ساری چیزیں تیرے پاس ہونی چاہیے۔ اسلام کی دولت ہونی چاہیے، ایمان کی سلامتی ہونی چاہیے، اور اسی طرح تیرا عقیدہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ وضو کرنے والا نیت وضو کی کرے اور بسم اللہ سے ابتدا کرے، اور اس طرح ابتدا کرے کہ یبدأ بیمینی، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ ابتدا کرے، غسل الیدین، اپنے دائیں ہاتھ کو، دونوں ہاتھوں کو دھوئے، اور تحریک الخاتم، جو اس کے ہاتھ میں انگوٹھی وغیرہ اس کو حرکت دے لے، اور اس کے بعد کولی کرے، ثم مضمضہ واستنشق واستنشرا، کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پھر چہرے کو دھونا، ایک ایک بار فرض ہے، اور دو دو بار، تین تین بار اچھی طرح دھو لے تاکہ کوئی چیز خشک نہ رہ جائے۔ سر کا مسح کرنے کے بعد پاؤں دھو لے، اور یہ بات بھی یاد رکھ لے ویل للعقاب من النار اسبغ الوضو، ان کے لیے بیل ہے، بیل کی وادی ہے جو اپنے وضو کو مکمل نہیں کیا کرتے تھے، جن کو وضو کرنا نہیں آتا تھا، جب وہ وضو کیا کرتے تو کوئی نہ کوئی حصہ ان کا خشک رہ جایا کرتا تھا۔ ان کے لیے ایسی وادی ہے جس وادی میں وہ ڈالے جائیں گے، جہنمی بھی اس وادی سے پناہ مانگیں گے۔ وہ کون ہے؟ جھوٹ بولنے والا جھوٹا آدمی۔ وہ کون ہے؟ غیبت کرنے والا اور چغلی کرنے والا۔ وہ کون ہے جو بول کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کیا کرتا تھا؟ وہ کون ہے جو ویل وادی میں پہنچایا جائے گا، جس سے جہنمی بھی پناہ طلب کرتے ہیں؟ وہ ہے جو اپنے وضو کو مکمل نہیں کیا کرتا تھا۔ اس لیے ہر انسان کو وضو کا طریقہ اچھا آنا چاہیے۔ میرے رسول نے یہ ترغیب دلائی ہے، نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، اس کا وضو نہیں ہوتا، ارجع فاحسن وضوءک، چلا جا، دوڑ جا، تیری نماز نہیں ہوگی، چل وضو کر، دوبارہ وضو کر کے آ، بعد میں نماز پڑھ۔ ارجع فصلی فانک لم تصلی، ایک نماز پڑھنے والا جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، میرے رسول فرماتے ہیں چلا جا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، حالانکہ اس نے نماز بھی پڑھی ہے، اس نے وضو بھی کیا ہے، حکم یہی ہوتا ہے جا فاحسن وضوءک، اچھا وضو کر کے آ، اچھی نماز پڑھ کے آ، اچھے بول تب ہی اللہ تجھے یحب التوابین و یحب المتطہرین کا سرٹیفکیٹ ادا کریں گے۔ حضرات، وضو کرنے والا جب اچھا وضو کرتا ہے تو اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ من توضأ فاحسن الوضوء، یہ وضو کرنے والا اچھا وضو کرتا ہے، خرجت خطایاہ من جسدی، اس کے جسم سے خطائیں اللہ دھو دیتا ہے۔ جس طرح میل کچیل صاف ہوتی جاتی ہے، اسی طرح جب یہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کی میل ہاتھوں کی دور ہو جاتی ہے، اسی طرح اس کے گناہوں کی میل بھی اللہ صاف کر دیتے ہیں۔ خرجت من خطایا من جسدہ حتی تخرج من تحت اظفارہ، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں تلے بھی کوئی اگر گناہ ہے تو اللہ ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ فائدہ ہے ایک وضو کرنے کا، اس نے ابھی وضو کیا ہے، آغاز کیا ہے نماز کا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے جو گناہ ہے تو اللہ ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ کانوں کے کوئی سنی ہوئی ایسی گندی باتیں ہیں، اللہ ان کے بھی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جہاں جہاں ان کے وضو کا پانی لگتا جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کرتے جاتے ہیں، کیونکہ وضو کا مطلب بھی یہی ہے، وضع یوضع وضاءۃ، جس کا مطلب بھی پاکیزہ ہونا ہے، صاف ستھرا ہونا ہے، صاف شفاف ہونا ہے، اپنے آپ کو دھو کر پاک کرنا ہے۔ جو دنیا میں رہ کر توبہ کرتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور جو وضو طہارت کو اختیار کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو حسن اور خوبصورتی سے آراستہ فرمائیں گے۔ حضرات، توضأ یتوضأ توضؤا، نماز کے لیے وضو کرنا، ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ ہمیں وضو کے نام کا نہیں پتا، کوئی وضو کہہ رہا ہے، کوئی وضو کہہ رہا ہے، کوئی وضو کہہ رہا ہے، جبکہ نیل الافہار میں لکھا گیا ہے وضو ان پانی کو کہتے ہیں جب زبر کے ساتھ پڑھا جائے، وضو ان برتن کو کہتے ہیں، اور جب اس کے اوپر پیش لگا دی جاتی تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں کو دھونا، چہرے کو دھونا، پاؤں کو دھونا، نماز کے لیے وضو کرنا، یعنی برتن، پانی کو برتن میں ڈال کر وضو کرنا۔ وضو کا مطلب
پانی ہے. وضو جب اب ہم اس کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب برتن بن جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں وضو کرنا واؤ کے اوپر پیش لگا کر کہتے ہیں تو پھر ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو وضو کے نام تک نہیں پتا. غسل کی بات تو دور کی بات ہے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو طہارت کے معنی کو سمجھ کر اچھی طہارت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ غسل اور وضو کے طریقے پر ہوگا. اللہ آپ سب کو وقت پہ آنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا وصلی اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا